بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک بہت ہی زیادہ خبر گردش کر رہی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا ہے، خود مختاری پر حملہ ہے اور یہ ریاستی دہشت گردی ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف ایک ایسا عمل ہے جس سے ریاست کو نقصان ہے، نہ کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو، کیونکہ یہ جو قرض ہے یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاکستان کے مسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس سے پاکستان میں جو معاشی استحکام ہے اس میں بہتری متوقع ہے۔ تو میں اپنے پاکستانی عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ مخالفت اپنی جگہ، آپ جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک آپ کا حق ہے، آپ کسی بھی جماعت کو ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ اس کے منشور کے مطابق اس کو چوائس کر کے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو پاکستانیوں، آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ پاکستان کے خلاف جو بین الاقوامی سازش ہے اس کا حصہ کون بن رہا ہے، کون سی جماعت ہے جو پاکستان میں عزم استحکام چاہتی ہے، جو پاکستان میں انتشار کی ہوا کو وہ پھیلا رہی ہے، انتشار کی سیاست کر رہی ہے، پاکستان میں مارو مر جاؤ جلاؤ گہراؤ والے نعرے لگاتی آئی ہے۔ تو میں اپنی پاکستانی قوم سے گزارش کروں گا، پہلے ہی بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ جو سفید پوش آدمی تھا وہ اس وقت غربت کی لکیر سے بہت نیچے چلا گیا ہے، وہ مانگنے پر مجبور ہے، وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ آنے والے حالات مجھے اور زیادہ خراب نظر آ رہے ہیں، معاشی طور پر عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا آنے والا دور وہ گزرے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے، ریاست کی بہتری کے لیے ہر اس عمل کا ساتھ دیں جو قوم اور ملک کے لیے بہتر ہو، نہ کہ سیاسی جماعتوں کا ساتھ دیں، نہ کہ سیاسی جماعت کے ساتھ اس لیے آپ چلیں کہ وہ پاکستان میں صرف اپنی ایگو کو لے کے چل رہی ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ چلنے سے پہلے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، کسی بھی ایسے منشور کے ساتھ جو پاکستان کے لیے خطرہ ہو، ہزار دفعہ سوچیں۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، باقی جماعتیں ہماری بعد میں ہیں۔ اگر پاکستان رہے گا تو سیاسی جماعتیں رہیں گی، ہم رہیں گے، ہماری آزادی ہمارے ملک کے ساتھ ہے، نہ کہ ہم ذہنی طور پر ایک آزاد خیال قوم بن جائیں۔ تو خدا را اپنے لیے اور اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں، پھر فیصلہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جو حرکت کی ہے یہ پاکستان کی خود مختاری پر بہت بڑا حملہ ہے، اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو شخص عوام کو برگلانے کے لیے یہ کہتا رہا ہے کہ میں نے امریکہ کو کہہ دیا ایبسولوٹلی ناٹ، تو وہ آج انہی اداروں پر، انہی امریکی اور غیر ملکی طاقتوں پر اپنا تکیہ کیا ہوا ہے کہ وہ اسے بچائیں گی، یا وہ پاکستان میں مداخلت کر کے پاکستان کا حال جو ہے وہ سیریا جیسا، پاکستان کا حال جو ہے وہ عراق جیسا کر دیں، پاکستان میں عزم استحکام ہو، پاکستان میں خانہ جنگی ہو، پاکستان میں انقلاب کے نام پر ہم پر اور ایسے طاقتور مسلط کر دیے جائیں جو ہمیں غلام سے بھی ابن غلام کر دیں۔ تو خدا را پاکستانی قوم کو بھی سمجھنا چاہیے، پاکستانی ریاستی جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے پاکستان کے طاقتور ادارے ہیں، ان کو بھی اس پہ سختی سے ایکشن لینا چاہیے کہ جو لوگ پاکستان پر حملہ کر رہے ہیں یہی پاکستان پر حملہ ہے۔ اگر ان کو آج آپ آزادی دیں گے تو کل کوئی بھی اٹھے گا اور کھڑا ہوگا اور پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کرے گا اور اسی طرح کی حرکتیں کرے گا، اور پھر وہ معافی کا طلبگار ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آج ہم نے
ہوش کے ناخن نہ لیے تو آنے والا وقت ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، اس ملک اور قوم کے لیے خطرناک ہوگا۔ سب سے پہلے پاکستان زندہ باد،